بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والی وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، وزیر خزانہ کی جانب سے IMF کی پالیسی کے حوالے سے کہ اب بجلی کے بل بڑھا دیے جائیں گے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور کراچی بالخصوص اس کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے. سیلاب زدگان کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. ریلیف فنڈ کے حوالے سے جو NGOs کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. فصلیں تباہ ہو گئی، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا اور سیلاب پر بھی سیاست کی جا رہی ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے یا گناہ کی سزا؟ اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے کہ عوام کی داد رسائی اب کس طریقے سے ہوگی. اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائے چیئرمین الیکٹرانکس موٹر سائیکل ڈیلر الائنس اور سینئر وائس چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے شیخ حبیب صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ہیں تجزیہ نگار میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے ساتھ تیسری مہمان ہے اینکر پرسن ہے CEO فیس TV سے اور فیس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی وائس چیئر پرسن ہے نازیہ علی صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ حبیب صاحب، آپ کس سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ اگر کراچی کے حوالے سے میں گفتگو کروں، ماشاءاللہ آپ پورے الیکٹرانک مارکیٹس کے حوالے سے بھی تاجران تنظیم کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کام کرے، تو یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ نے کس پلیٹ فارم سے اور کس طریقے سے بھی کام کا آغاز کیا؟ ماشاءاللہ سارے تاجروں کو ایک ہو کر ہم نے دیکھا کراچی میں بالخصوص بہت اچھے طریقے سے اس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو الحمدللہ کراچی میں اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم رکھا ہے کہ ہر شخص، چاروں صوبوں میں بالکل لوگ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن ہر جگہ آپ کو جو 2010 کو بھی دیکھ لیں اور 2011 کو بھی دیکھیں کہ آپ کراچی میں سب لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس کے اندر، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اس وقت اب جو آپ جیسے کہا کہ بزنس کمیونٹی، دیکھیں ہم نے اپنے طور پہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ٹرکوں کو روانہ کیا. وہ راستے کے اندر جو ہے نا پریشان لوگ ہوتے ہیں، گاڑی ذرا سے سلو ہوتی ہے، چڑھ جاتے ہیں اور لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے حساب لگایا کہ یہ اس طرح معاملات خراب ہو جائیں گے، تو پھر ہم نے سندھ رینجر سے رابطہ کیا، ان کے میسیجز بھی چل رہے تھے. تو اس دفعہ اب لاسٹ ٹائم جو میں بھی اسلام آباد جانے سے پہلے ہم نے ان کو شزور دیے، جس کے اندر پانی کی باٹلز تھیں، اس میں کپڑے تھے، اس کے اندر اس میں بسکٹ تھے کوئک فرینز کے، اور دوسرے مزید آئٹم تھے کہ تاکہ یہ ان لوگوں تک مستحق تک پہنچ سکے، تاکہ جہاں سیلاب زدگان سسٹم اس وقت موجود ہے چاروں صوبے میں دیکھیں بہت زیادہ خرابی ہے. 54% جو ہے نا ایریا پاکستان کا جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے. تمام فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اس کے نقصانات ابھی آپ کو آنے والے دور میں نظر آئیں گے کہ اس کو نومبر اور دسمبر میں آپ دیکھیے گا کہ اس کی بہت بری پوزیشن نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور وفاق کو بھی چاہیے کہ اس پہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک دوسرے پہ سیاست چمکانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے کام کریں گے، ایک ہو کے کام کریں گے، ایک آواز ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز سے نکل جائیں گے. میجر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ 1965 کے حوالے سے پہلے میں گفتگو کر لوں. 6 سپٹمبر کا دن ابھی ماضی کے اندر گزرا ہے اور اس کے اندر حب الوطنی دیکھا گیا، ہم نے جذبہ دیکھا گیا، فوج اور پھر عوام اور یہ سب. اس حوالے سے تھوڑی سی آپ اس پر روشنی ڈالیں، پھر اس کے بعد میں آگے ایز اے تجزیہ نگار آپ کو میں لیتا ہوں کہ اس وقت سندھ کے حوالات سے. جہاں تک یوم دفاع 6 سپٹمبر کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک چھوٹی طاقت جس وقت تھا پاکستان اور انڈیا ایک بہت بڑی طاقت تھا، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ اس کا دفاع کیا. خاص طور پہ جو آپ کا لاہور والا سیکٹر ہے، سیالکوٹ سیکٹر ہے، ادھر بہت بڑا ان کا حملہ تھا اور خاص طور پہ سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر جو ہے ان کے سینکڑوں ٹینک کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ آج چونڈا کا محاذ کہلاتا ہے، وہ دنیا کا ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے، کیونکہ پاکستان فوج نے ان ٹینکوں کو جو انڈیا کے جو اٹیک میں اس وقت آ رہے تھے، آرمر ڈویژن پورا ان کا تھا، اس کو وہاں انہوں نے وہیں پر روک دیا اور تباہ کیا. اسی طرح سے جو آپ دیکھیں کہ ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے صبح ناشتہ جو ہے وہ جم خانہ میں کریں گے اور وہاں ہم شراب پئیں گے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسی کوئی جو ہے وہ چیز وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی. تھوڑا سا میں اس کے اندر اور یعنی ایک تو فوج اس کا جذبہ حب الوطنی، جی ایک عوام، ان دونوں کے اندر کیا آپس کے اندر کولیبریشن تھا؟ فوج بھی اس وقت تک لڑتی ہے جب عوام اس کے ساتھ ہوں. دیکھیں فوج کا مرال بلند ہی اس وقت ہوتا ہے جب عوام اس کے ساتھ ہوں.
جب بھی کسی بھی ملک کے اندر عوام فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے۔ آپ نے یہی دیکھا کہ 65 میں چاہے وہ لاہور پر اٹیک تھا، چاہے ادھر کراچی پر اٹیک تھا، جہاں بھی انہوں نے اٹیک کیا، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ سب رضاکار میں شامل ہوئے، بھرتی ہوئے، اور دنیا کا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی اس وقت رضاکار فورس بنی، جس میں یہ سارے لوگ سویلینس نے آ کے اپنے نام لکھائے اور فوج کے شانہ بشانہ انہوں نے جس جنگ کے اندر حصہ لیا اور لڑائی کی۔ اور یہی وجہ تھی الحمدللہ کہ پاکستانی فوج کو جب یہ پتہ تھا کہ پیچھے جس عوام کی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر چیز میں ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بھی بہت کامیابی کے ساتھ الحمدللہ دفاع کیا۔ اور اتنی بڑی طاقت تھی اس وقت انڈیا، ان کی فوج جو ہے وہ تقریباً 1 اور 10 کا ریشو تھا۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے پاکستان نے اس کا کامیابی سے دفاع کیا۔ تو یہی چیز آج کل کے دور میں بھی ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ اب 6 ستمبر ہم منا رہے ہیں، تو ہمیں عوام میں ابھی بھی وہی جذبہ موجود ہے الحمدللہ، اور اس جذبے کو ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اچھا نازیہ علی صاحبہ، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ایز اے اینکر آپ پروگرام بھی کرتی رہی ہیں اور فیلڈ کے اندر بھی جاتی رہی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی آپ کی، میں جب بیٹھا ہوا تھا تو سن رہا تھا۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایز اے اینکر کس طریقے سے اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے تاکہ وہ جو ناظرین جس کو اینکر بننے کا شوق ہے وہ کیسے کیا دیکھ کر کس طریقے سے آئے اس فیلڈ میں؟ بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا، وینس ٹی وی کا بھی آج انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ بہت اہم ٹاپک ہے، اگر موضوع کی میں بات کرتی ہوں اس کی جانب بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ جہاں کسی بھی فیلڈ کی شعبے کی بات ہوتی ہے وہاں میں ہمیشہ، کیونکہ اب دیکھیں جہاں ذمہ داری آ جاتی ہے اینکر پرسن کے ساتھ ساتھ، وہیں پر میں ایک لیڈ بھی کر رہی ہوں چینل کو، کہ جہاں اوور آل پوری ٹیم بنانی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جونیئرز کو سب کو یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ جب تک آپ کو کسی چیز کا پیشن نہ ہو یا آپ کی انوالومنٹ اس طرح سے نہ ہو کہ آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے، وہ کام آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ جس طرح سے بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کا انسیڈنس ہے، ابھی جس وقت سے ہم لوگ دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، سیلابی صورتحال ہے، اسی پاکستان میں ہم سب نے پوری دنیا کے ساتھ کووڈ-19 بھی دیکھا، تو وہیں پر برساتی لوگ نکل کر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے میڈیا میں اینکر پرسن تو اپنے نام کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے، لیکن وہ شاید صحافی بننا نہیں چاہتے یا صحافت سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی چاہے ہوسٹ ہے یا اینکر ہے وہ ہے صحافی۔ اگر اس کو صحافت کا قلم پکڑنا آتا ہے، وہ لکھنا آتا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا آتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ بہترین انداز میں انصاف کر سکتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ کیونکہ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اس کو باقاعدہ طور پر ایک رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں۔ میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جہاں بہت خوشی ہوتی ہے اتنے سالوں بعد، میں اس فیلڈ کے لیے کہتی ہوں میڈیا کی کہ اس نے مجھے پالا ہے، کہ میں اس فیلڈ میں جس طرح سے آئی اور اس کے بعد سے پوری زندگی اسی میں گزار دی۔ میں نے بہت حادثاتی طور پر آئی تھی، اور وہ یعنی بہت ایک لانگ اسپیچ ہے، پھر وہ سیلف پروموشن میں اس میں آ جائے گا، میں یہاں نہیں ابھی ڈسکس کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں، کہ جہاں میں صرف یہ ایڈوائز کروں گی کہ خدا را آپ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس سے انصاف آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے آج لوگوں کی امیدیں مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، کہ اگر میں کسی اور جگہ کہیں پر بھی کھڑی ہوتی ہوں کسی بھی چیز کے لیے تو لوگ میرا فیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا، مجھے لوگوں کی محبتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک المیہ تھا، اس میں مجھے اگر یہ کال آتی ہے، کوئی اگر اپنی فیملی سمجھ کے مجھ سے صرف ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد مجھ سے یہ کانٹیکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو ہمیں افسوس ہوا۔ اور بہت ساری آتی ہیں، میں آپ لوگوں کی محبتوں پہ تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں میری کتنی ایسی مائیں ہیں جن سے میں ملی نہیں ہوں اور وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں، اسی طرح پتہ نہیں کتنے باپ ہیں، کتنے بھائی ہیں جو مجھے فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے۔ تو بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اکیلے نہ صرف میرا، نہ اگر ندیم صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک اور مہمان ہیں، صرف کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے اس سوسائٹی کو اچھا کرنا، اس ملک کو اچھا کرنا، اس شہر کو اچھا کرنا۔ ہمارے ہاتھوں کو بہت سارے بے شمار ہاتھوں کی ضرورت ہے، بس یہ کہ آپ اپنا احتساب خود کریں۔ دوسرے کو کرٹیسائز کرنے سے اچھا ہے کیوں نہ آغاز آج سے ہی، اس وقت سے ہی اپنی ذات سے کر لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شیخ عبداللہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائے گی اور اسی طریقے سے بجلی کے بل بھی بڑھ جائیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 6,000 اور 3,000 روپے کا بلوں کے اوپر جس طریقے سے وہ ٹیکس لگایا گیا، پھر گھروں کے بلوں کے اندر بھی اسی طرح کا سسٹم آیا گیا۔
مطلب یہ کہ چھوٹے دکاندار بڑے دکاندار آپ لوگوں نے احتجاج کیا, وہ فیصلہ مؤخر ہوا, لیکن ابھی وہ 3 مہینے تک کے لیے مؤخر کیا گیا تھا, یا اب واپس یہ ساری صورتحال آئے گی؟ آپ ابھی اسلام آباد سے بھی ہو کر آئے, FBR والوں سے میٹنگ بھی ہوئی آپ کی, چیف کمشنر سے اسلام آباد سے بھی, کراچی بھی آج گزشتہ ایک دن پہلے بھی آپ کی ایک میٹنگ ہوئی, تو اس میں کیا یعنی اب کیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ مطلب واپس یہ ہوگا یا ابھی وہیں کھڑا رہے گا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ جس وقت یہ اب سے 6 ماہ پہلے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, 7 ماہ پیچھے, تو پچھلی اس حکومت سے ہم لاسٹ ٹائم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا را مہنگائی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی, لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, لہٰذا آپ الیکشن کرا دیں یا کسی اور چیز کا اس کا کوئی متبادل بنا دیں. بدقسمتی سے ایک PDM جماعت بنی اور 12 جماعتوں کی ایک جماعت بننے کے بعد جو ہے اور ان کو فارغ کر دیا گیا. انہوں نے بڑے وعدے اور دعوے کیے کہ جناب ہم آئیں گے تو ملک کی معیشت کو مضبوط کر دیں گے, ڈالر کو ہم ریورس لے کر آئیں گے, 125 روپے پہ لا کے چھوڑ دیں گے, پیٹرول کو جو ہے ہم 100 روپیز پہ روک دیں گے, چینی کی گروتھ جو بڑھ رہی ہے, پیسے بڑھ رہے ہیں, اس کو بھی ہم مزید کر دیں گے, گروسری کے اوپر ہم ریٹ گرائیں گے, آئل پہ ریٹ کم کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا نا. ایک 40 سال کی جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, جو پچھلے دور میں اپنا کام کرتی آ رہی تھی, اس 4 مہینے کی حکومت میں جو ہے انہوں نے اپنا گراف ختم کر دیا 0 لیول پہ. اس لیے کہ تم نے قوم سے جو وعدے کیے تھے آپ کو اس وعدے کی پاسداری کرنی تھی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا تو پھر آپ کو اس جماعت کو آنا نہیں چاہیے تھا. وہ پارٹی 0 ہو رہی تھی, اسے 0 ہونے دیتے, پھر آپ کو یہ PDM بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تم نے یہ کام کر لیا ہے تمام جماعتوں نے, تو پھر اس پہ عوام کا ساتھ دیں. 25 کروڑ عوام کو جو ہے نا بے وقوف نہ بنائیں. آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی. آپ نے 40 روپے 60 روپے پیٹرول پہ بڑھائے اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا, اور اگر عالمی سطح پہ پیسوں پہ کمی آئے گی اور بیرر پہ ہو تو ہم آپ کو کم کریں گے. محترمہ کلثوم اپنا مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ ہمارا دل رو رہا ہے, ہم پیسے بڑھا رہے ہیں, لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1 بھی کی کمی ہوگی تو ہم پیسہ کم کریں گے. دیکھیں اس وقت 146 روپے کا ڈالر پر بیرر تھا, آج 85 کا ہے. تو پیسے کم ہونے چاہیے پاکستان میں, لیکن ہماری بدقسمتی ہے بجائے پیسے کم ہونے کے 100 روپے اس پہ بڑھا دیے گئے. پھر ابھی ان کو ریلیف دینا تھا, تھوڑا سا ریلیف دیا, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پھر 7 روپے بڑھا دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. گروسری کا آئٹم دیکھیں اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو پریشانی ہے, چاروں صوبوں میں آپ کہیں بھی پتہ کر لیں کہ چاہے چاول ہو, گیہوں ہو, آٹا ہو, دال ہو, چینی ہو, ہر چیز نایاب ہے. مارکیٹ میں جو ریٹ تھے اس سے کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے. پرائم منسٹر پاکستان تو کہہ تو رہے کہ جی ہم اس پہ چیکنگ بیلنس کریں گے, لیکن ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ تمام چیزوں پہ سیکٹر پہ دیکھنا ہوگا, نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. شیخ صاحب آپ بھی, اور شیخ صاحب آپ بھی, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں پاک فوج کی اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے جس طریقے سے وہ مدد کری ہے اس کے اوپر ہم کہیں گے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے معاہدے کر دیے, یہ جو پالیسی ہے اس پہ کتنے آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی گورنمنٹ دوسری جو PDM ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی گورنمنٹ آئی ہے, ان کو ابھی 3-4 مہینے ہارڈلی ہوئے ہیں. اس سے پہلے PTI کی گورنمنٹ تھی. IMF کا جہاں تک ایگریمنٹ ہے PTI نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, وہ رائٹنگ میں موجود ہے. PTI نے جو وعدے کیے تھے 100 ڈیز کے بعد ہم نے انتظار کیا, 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, 3.5 سال گزرے, کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انتقامی کارروائیاں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی, اور کوئی کانکریٹ کام نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ ایک گروپ آ گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم کریں گے, کیونکہ ان کا آپس میں ایک ذاتی جھگڑا چل رہا ہے. جیسے محلے میں 2 عورتیں لڑتی ہیں, یہ بالکل اسی طرح کی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اس ملک کے محافظین ہیں وہ خاموشی سے ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ کس وقت یہ ان میں میچورٹی آتی ہے اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں ختم کر کے عوام کی طرف دھیان دیتے ہیں. آپ نے جہاں تک کہا کہ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں میں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ فوج الحمدللہ آج بھی آگے ہے. شیخ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ یہ جس طرح سے پہلے بھیج رہے تھے تو وہ ٹرک لوگ لوٹ لیتے تھے, ابھی رینجرز کے تھرو یہ بھیج رہے ہیں. رینجرز پیرا ملٹری فورس, آرمی کا حصہ ہے ہمارے. تو الحمدللہ بہت کوآرڈینیٹڈ کام ہوتا ہے, بہت سیکیور پروٹیکٹڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور وہی سب سے بڑا اس وقت میجر کنٹریبیوشن ہے, کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے
डेफिनेटली उसके पीछे अवाम है. जैसे शेख साहब ने उनके पास सामान भेजा और उनके थ्रू भिजवा रहे हैं. सारा पूरा पाकिस्तान उनके थ्रू जहाँ जहाँ भी हो रहा है वो भिजवा रहा है. तो इस वक्त भी आप देखें कि ये जो दोनों गवर्नमेंटें हैं, लोग कहते हैं वो अच्छी थी, ये कहते हैं वो अच्छी थी. आप देखें, मुझे तो ना उनसे कोई डिलीवरेंस नज़र आई. उनके जो एग्रीमेंट हैं एंड टाइम के ऊपर जिस तरह से ये कहते हैं कि उन्होंने माइन बिछाई, वो अपेरेंटली नज़र भी आता है कि जिस वक्त सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है खाने के, आप कहते हैं कि मैं 10 रुपये सस्ते कर दूंगा, सिर्फ किस लिए कि एक आपस की टसल चल रही है, आपस की स्कोरिंग चल रही है. इस पर गुफ्तगू करते हैं. यहाँ लेंगे एक ब्रेक. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ. मिलते हैं चंद लम्हों के बाद. खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात. नादिया साहिबा, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि जिस तरीके से भी गुफ्तगू हो रही है, शेख साहब ने भी बोला आपस की तसल, और माशाल्लाह आप उसमें भी है, शोबे के अंदर भी है. तो इस हालात के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो आपस की सियासत, और फिर इसके बाद अगर मैं कराची की बात कर लूँ कि इन दिनों जो स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती हुई तादाद है, घरों में लूट आ जा रहा है, मोबाइल जो है क्या कहते हैं, एक फ़ोन करने के लिए भी जो ना आदमी महफूज नहीं है, कहीं भी जाते हुए आते हुए रास्तों में, मतलब एक कराची एक इस तरह का वो हो गया कि अब कहीं भी सेफ्टी नज़र नहीं आती. आप भी देख रहे होंगे क्या कहते हैं रोड के ऊपर इस तरह का. तो उस पर क्या कहेंगे, अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो यही कि हम जहाँ बात कर रहे हैं कि हम महफूज नहीं हैं या हालात की, जिस तरह वहीं से आगाज़ करती हूँ मैं कि पॉलिटिकली हमारा मुल्क इस वक्त, यानी सिर्फ एक सूबे की मैं बात नहीं करूँगी, पूरा मुल्क, जहाँ हुकूमतों की वादों की बात आती है, दावों की बात आती है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सियासत कोई गलत चीज़ नहीं है जो लोग कहते हैं. शुरू से जब हम कांग्रेस की बात करते हैं या पाकिस्तान जब बना था, तो दोनों की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की, तो उसके बाद भी सियासत तो चलती रही है ना मुल्क में, सियासत चलती रही है मुल्क में, सियासतदान ही आए हुकूमतों पर. लेकिन अगर कोई सियासतदान वज़ीर आज़म बनने के बाद सिर्फ ये याद रखे कि मैं फ़लाँ पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो नाइंसाफ़ी कौम के साथ होना शुरू हो जाती है. सबसे पहले हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो कौम का सरबरा बने, वो मुल्क का सरबरा बने, यानी नेशन, एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम की जिम्मेदारी होना बहुत बड़ी चीज़ होती है. वहीं पर हम आते हैं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें जब आपके पास फैसले सही नहीं होंगे हुकूमती सतह पर, और लोगों तक अगर पेट उनके खाली होंगे, 1000 चीज़ें हैं, जॉबलेस हो जाएंगे, घर नहीं है, उनको अपने ख़ानदान चलाना है, अपने बच्चों को पालना है. कि स्ट्रीट क्राइम की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक बिजनेस बन चुका है ना. हम क्यों नहीं उन फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि चाहे हम बात करते हैं कि फ़कीर हमें सिग्नल्स के ऊपर कराची में मिलते हैं, हर चीज़ पर दिखाई देते हैं. अभी आप सैलाब की बात करें, कोविड-19 की बात करते हैं, उससे पहले बेशुमार चीज़ें शहर ने देखी, लेकिन दूसरी चीज़ें सब गांव देहात खाली हो जाते हैं. सिर्फ ये अभी सैलाब में नहीं हो रहा, हमारे सिग्नल्स फुल हो जाते हैं. हम तो अपनी, अगर हम ईद उल फितर की बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, बेशुमार त्योहारों की बात करते हैं, जब भी हम इसी तरह का माहौल देखते हैं, अगर अभी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो क्यों हम उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते कि ये हादसात, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं. कराची जिसे बदकिस्मती के साथ इस वक्त जितने नाजरीन देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे, आप भी, कि जिसे हम रोशनियों का शहर कराची कहा करते थे, आज जब मैं निकलती हूँ मुझे अफसोस हो रहा होता है कि हम अंधेरे में डूबे हुए हैं. आपके साथ भी कोई वाकया हुआ? मेरा बिल्कुल, मैं उसी बात पे, अगर आप इजाज़त दें तो इस तरफ आती हूँ, अवेयरनेस के लिए भी लोगों की, और इस अलमिया और इस तकलीफ के साथ कि मेरा शहर जिसे हम रोशनियों का शहर कराची कहा करते थे, मैंने जब इस पर लिखा, क्योंकि मैं कॉलम्स लिखती हूँ, मैंने लिखा रोशनियों का शहर कराची किरची किरची. तो आज वो लाइट्स और वो सब तो किरची हो गई, हमारे दिल भी किरची हो चुके हैं उस अफसोस और तकलीफ में कि जहाँ जब हम अंधेरों में जा रहे होते हैं. मैं इस वक्त कोई जगह मखसूस ये चीज़ नहीं बताऊंगी, लेकिन हमारे शहरी जानते हैं कि जब मैं एक मेन रोड की बात कर रही हूँ, कि मैं एक चलते फिरते किसी ऐसी जगह की बात नहीं कर रही कि मैं किसी गली में थी, मैं किसी कूचे में थी, लेकिन वहीं पर अगर चलती गाड़ी में नकाब पोश आकर और पिस्टल लेके आप पे अटैक कर देते हैं, वो अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ शायद दुआएं, ये जो मैं अभी जिक्र कर रही थी, कितनी माएँ कितनी बहनें, क्योंकि उससे पहले ही मैंने अपनी NGO का जो हमने कैंप लगाया हुआ है जौहर चौरंगी पर, उसकी वजह से खातून थी, और मैं लोगों को ये मैसेज भी दूंगी, जो हालात हो रहे हैं ना उसके खौफ से शायद हम मदद करना भी चाहें ना, आम इंसान मदद नहीं करता. एक खातून आकर बेहोश हो गई, मैं आपको वाकया ज़रूर बताऊंगी, और वो 3 दिन से भूखी प्यासी थी.
वो गुमशुदा थी, ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, लेकिन उनको लोग इसलिए धुतकार रहे थे कि शायद फ़कीर हैं, कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैं लाइव करती रही सारा दिन वहीं से, कैंप से कवरेज, मैंने NGO से कांटेक्ट किया, आधी रात को जाकर पुलिस स्टेशन में, यानी जब उनकी फैमिली से मिलवाया है तो वो झोलियाँ उठा उठा के दुआ दे रही थी। और ये जो सेकंड डे का वाक़या, यानी उसी के बाद वाली रात का जब ये हुआ है, सब कह रहे हैं मौजज़ा है, बेशुमार दुआएं इंसान के साथ चल रही होती हैं, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमें खुद ज़रूरत है। एक और मुख्तसर सवाल, जो NGOs के हवाले से बात करें तो NGOs की एक बात ही निकल गई, इतनी सारी NGOs बन गई है, किस पे एतमाद किया जाए और किस पे एतमाद ना किया जाए, किस तरीके से उसको चेक किया जाए कि भाई इसको फंड दें, इसको नहीं दें, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही है। बहुत छोटी छोटी सी NGOs, अब लोगों का एतमाद वो बहाल नहीं हो रहा, कुछ बिल्कुल वाकई काम करे उसको तो दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये NGOs इनको अल्लाह का डर नहीं है? मैं सिर्फ NGO की बात नहीं कर रही, अल्लाह का डर तो हम खुद होते हुए मीडिया में हर चीज़ के लिए बोलते हैं कि क्या खौफ है, खुदाबंदी नहीं है आपको, कि जहाँ से ज़रूरी है कि आपके पास एनवेलप आना है, लिफाफा आना है, आपने सिर्फ उसकी कवरेज करनी है, जहाँ से आपके पास एनवेलप आना है आपने सिर्फ उसको ही बहुत बड़ा दिखाना है, या आपने बहुत बड़े नामों के पीछे भागना है आप। यानी इस चीज़ को भी बड़ा, मैं लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ, जो आपका सवाल है बड़ा अहम है, कि जिन लोगों ने लिफाफे दे देकर अपने नाम बना लिए हैं, क्या आप उन पर भरोसा करेंगे कि सिर्फ उनका नाम है? आप पीछे नहीं देखेंगे कि कितनी लाइनें लग रही हैं जब वो टीवी पे दिखा रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि ये हमने इतना डोनेशन ले लिया है, ये इतना राशन है, इतने ट्रक रवाना हो रहे हैं। आप कुछ देखें तो वो जा कहाँ रहे हैं, कभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पर जा रहे हैं। तो ये लोग भी अब बाशऊर हो गए हैं। जहाँ तक हम अपनी, चाहे ये मुल्क को सुधारने की, शहर को सुधारने की, क्राइम्स की, किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे पॉलिटिकली भी, या लोगों को भी समझने की, हम 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, हमें समझना पड़ेगा। जहाँ दुश्मन भी बहुत सारी चिंगारियाँ लगा रहा है और हमें सोच समझ के उसके ऊपर चलना है, लेकिन हमने सबने मिलकर ही अपना मुल्क बचाना है। ये जो रेस है, जिस तरह जंग की बात हो रही थी, डिफेंस डे, यानी देखें जो भी अभी हमारे साथ हादसात, वाकयात या चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, बहुत बुरे वक्त से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है, लेकिन अगर हम महीनों पर नज़र डालें, हमारी आज़ादी का महीना आया, फिर उसी के साथ हम अगर बात करते हैं 6 सितंबर की यौम दिफा आया, और उसी में जब अफवाज फौज की अभी बात हो रही थी, तो अगस्त में ही हम हेली क्रैश की बात करते हैं, जनरल सरफराज साहब शहीद हुए बलूचिस्तान में, और इसीलिए इमदादी कार्रवाई में। तो हमें यानी बहुत अवेयरनेस से और बहुत अच्छी तरह चलने की ज़रूरत है, चाहे आप बतौर मीडिया पर्सन हैं, चाहे आप सोशल वर्कर हैं, चाहे कुछ भी हैं। हमें इस वक्त अपने दुश्मन को कंधे नहीं देने। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कराची के हवाले से मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो हालात है उसके ऊपर शेख साहब की तरफ मैं आता हूँ। शेख साहब, अभी टैक्स पॉलिसी के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो जो हमारी टैक्स पॉलिसी जो है, बिलखुसूस सिंध, पाकिस्तान, पूरे चारों सूबों की एक टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। अभी अगर मैं देखता हूँ तो मेरा ख्याल है 25 लाख 30 लाख के करीब टैक्स के अंदर आते हैं, बल्कि अब कुछ ज़्यादा बढ़ ही गए होंगे, ज़्यादा तो 40-50 लाख के करीब। ये 25 करोड़ आवाम को टैक्स के उसके अंदर लाकर ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, नंबर 1। दूसरा ये कि जैसे वज़ीर ख़जाना साहब हमारे कहते हैं कि जो टैक्स दे रहा उसी का गला दबाया जाए, बाकी जो टैक्स नहीं दे रहा उसको किस सर्कल से उसके अंदर लाया जाए, जबकि एक तय किया जाता है कि ये IMF के हवाले से कि भाई ये इतने इसके अंदर इस मद में आने चाहिए। जिस तरह के इलेक्ट्रिक के हवाले से बिलों के अंदर उन्होंने वो कर दिया कि 6000 भी, 3000 भी, घरों के ऊपर भी ये आ रहा, छोटे दुकानदार भी, बड़े दुकानदार, बहुत डिस्टर्ब हुआ, आपने सब उसको बिल्कुल वो किया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो आएंगी। आपके जहन में क्या खाका है? आप चीफ कमिश्नर साहब से भी मिला, आपके जहन में क्या खाका, किस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए कि सेल के अंदर भी आ जाए वो सारे, टैक्स के हवाले से सब आ जाए, और ये जो बोझ है 22-25 लाख को, उस बोझ को ख़त्म करके सब उसके नगर उसमें आए, क्या ऐसी फैसिलिटी दी जाए आपके हवाले से? देखिए, अभी गुज़श्ता 3 रोज़ पहले चेयरमैन APR से इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग हुई है मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ भी हमारी यही डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि जो निचली सतह में हमारा जो नॉन फाइलर है उसे फाइलर किस तरह बनाया जाए। हमने हम आपके साथ खड़े और हम आपको ये इस बात का इंश्योर कराते हैं कि अब चारों सूबों के अंदर हमारी तंजीमें मौजूद हैं, कराची में हमारी मार्केटें मौजूद हैं, आप डोर टू डोर हमारे साथ चलें, हम आपको बनवा के देते हैं। लेकिन उसका तरीक़ेकार मैकेनिज़्म ये कि आप ये चाहते हैं कि जी इसको के इलेक्ट्रिक पे कर दें। और आज मेरी कराची में भी चेयरमैन APRC में मीटिंग थी जिसमें आप भी मेरे ख्याल पहुँचे थे, तो वहाँ भी ये मौजूद चला था। तो वो कहते जी हम के इलेक्ट्रिक के थ्रू इसलिए ले लेते हैं कि जी आसानी से हमें टैक्स वो हो जाएगा। तो मैंने बोला 26,000 आदमी जो आपने APR में भर्ती किए हुए, तो इनको फारिग कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 26,000 आदमी का बोझ तो कम करें।
تو اگر آپ کو وہ لینا ہے تو طریقہ کار تو یہ ہے کہ چیئرمین FBR سے یہی ہم نے بات کی ہے کہ آپ نچلی سطح پہ جیسے ہم گاڑیوں کا ٹیکس بھرتے ہیں نا اس کا اسٹیکر ملتا ہے, آپ بھی کوئی ایک ایسا ٹوکن سسٹم بنا لیں جو چھوٹے سے چھوٹا جو مقصد ہے کہ کاؤنٹر لگا کے کھڑا ہوا نا اس سے بھی سالانہ جو 1000-1500 روپये آپ لے لیں. اور منیمم سب سے چھوٹی جو دکان ہے نا ہماری مارکیٹوں کے اندر اس کا 3000 روپये سے ٹیکس اسٹارٹ کریں آپ سالانہ. اس کے بعد 4500 کی 6000 کی 10,000 تک کی کیٹیگریز بنا دیں, 4 سے 5 کیٹیگریز آپ بنا دیں. اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیکس میں آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, جو سیل ٹیکس میں موجود ہے. جیسے میرا الیکٹرانک کا بزنس ہے تو میں سیل ٹیکس میں پیئر ہوں, تو میں سیل ٹیکس میں اپنا دیکھ ہی رہا ہوں. لیکن ہم چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو کاسمیٹک کا کام کرتے ہیں, کپڑے کا کام کرتے ہیں, جیولری کا کام کرتے ہیں, تو وہ دیتے ہیں. اب بدقسمتی سے دیکھیں پچھلے مہینے فائنانس نے جو بل بنایا وہ سیل ٹیکس لگا دیا چھوٹے تاجروں پہ 3000 روپے سے لے کے 20,000 روپے تک, جبکہ اس میں کراچی کے اندر جو اکثریت کی کیٹیگری تھی وہ 6,000 روپے کی تھی. اچھا جی, بڑی مشکل سے اس کو ویو آف کروایا, پرائم منسٹر پاکستان سے بات کی, اسلام آباد گئے, وزیر خزانہ سے ملے. میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کچھ کرتے ہیں, دعوے کچھ کرتے ہیں, بات کچھ کرتے ہیں. اچھا ہر دفعہ جاؤ چیئرمین FBR چینج. ابھی 4 مہینے پہلے ہمیں چیئرمین سے ملاقات کر آئے, آج کل ملاقات کی. ابھی میں یہ کہوں گا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد بھی ہمیں بلایا گیا اور وہاں بھی بلایا گیا, کہ یہ ساری پالیسی لے کر واپس ہی وہ کہا جائے گا کہ بس بھائی یہ تو IMF کی طرف سے یہ تو ہوگا ہی ہوگا. نہیں, یہ بات ہماری ان سے کلیئر ہوئی ہے کہ بات یہ کہنے کا چھوٹے تاجر آپ لینا فیکٹری اونر سے, اس کمپنی کا یہ بل فرضی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہ 4 صوبوں میں مال دے رہی ہے, اس نے 1 لاکھ پیس نکالے. سر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے آپ کے چینل کے اوپر کہ 35,000 نہیں رہے, 35,000 پیس انہوں نے ٹیکس میں دکھا دیے FBR کے. اس میں 65,000 وہ پچھلی گیٹ سے نکلواتے تھے. کہاں ہے چیک اینڈ بیلنس؟ لائیں ان فیکٹریوں کو دیکھیں چیک کر لیں. نازیہ علی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس ہو نہیں ہے نا. اچھا پھر اسی طرح آپ آ جائیں کسی بھی چیز کے اندر آ جائیں تو ہم سب دعوے ہماری حکومتیں کرتی ہیں. آپ گروسری کے اوپر آپ آ جائیں, کھانے پینے چیزیں, آپ آئل پہ پوری دنیا میں ریٹ کم ہو چکے ہیں, یہاں پہ کھانے پینے کے آئل کے اندر بہت منیمم کمی ہے اور اس کو بھی چیک نہیں کر رہے. کمپنی سے جو ریلیز دیا ہے نا, یہاں چھوٹا تاجر اس کو جو ہے دکاندار ہے وہ نہیں ریلیز دے رہا. کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ منسلک رہی ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000 روپے 1,500 روپے 2,000 روپے لگا لیں, ایمنسٹی دے دے, لوگوں کو فیسلیٹ کریں. اس میں دیکھیں سر کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. جو نان فائلر ہمارا ہے نا وہ فائلر آٹومیٹک بن جائے گا, لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے ایمانداری کے ساتھ. اگر FBR کے سرکار کے کھاتے میں اگر آپ سرکار کے کھاتے میں پیسے ڈلوانا چاہتے ہیں نا تو سر یہ جو کلیکشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کر کے دیکھ لیں, اربوں روپے آ جائیں گے, اربوں روپے. اور اگر FBR چاہتا ہے کہ ہماری پاکٹ میں آ جائے جو ساری زندگی چل ہی رہا ہے تو وہی سلسلہ نہیں بن سکتا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہم نے ان کو پالیسی دی ہے ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم یہ ہار پہننے کے لیے تیار ہیں. بزنس کمیونٹی کی ہر مارکیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو لے جا کے ہم جو نان فائلر ہیں ہم ان کو فائلر بنوانے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ڈاکومنٹیشن میں آئے, کیونکہ 70 سال سے ایک نظام خراب ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اعتماد بحال کیا جائے, جو لوگ خوفزدہ انکم ٹیکس سے ہمارا ٹیکس بھی ہمیں صحیح جگہ یوٹیلائز ہو نا. لیکن ہم بزنس کمیونٹی ہمارے کو کیا فیسلٹیز ہے, ہماری دکان پہ ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, موبائل آتی ہے ایسے گریبان سے پکڑا کر ڈال کے لے گئے, یہ کچھ طریقے کار ہے. نہیں تو آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تاجر برادری کو کہ وہ ہر پلیٹ فارم سے جتنا فنڈز, جب بھی کوئی ناگہانی آفت آئی ہے الحمدللہ سارے پوری دنیا پاکستان کے لوگ ہیں, لیکن اور یہ آپ لوگ آگے سارے تاجر برادری آتی, لیکن وہ ریلیف نہیں دیا جاتا. ریلیف کے حوالے سے بات کی جاتی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو پہلے ٹیکس دیں, یہ دیں. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں میجر صاحب کہ اس وقت جو حالات ہیں اس حوالے سے اگر میں کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم سیلاب زدگان کی بات کریں یا کوئی ناگہانی آفت کی بات کریں, ہم تاجر برادری کو اکثر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ خود دیتی ہے کہ بھائی یہ میری طرف سے, اس کے بعد پھر آگے کام کا آغاز کرتی ہے. ہمارے سیاستدان اگر اسی طرح کی پریکٹس کے اوپر آئے تو کیا ایک اعتماد بحال نہیں ہوگا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو تاجر برادری ہے اس طرح کے جہاں بھی ڈونیشنز کنٹریبیوشنز کا تعلق ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے, اس میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹیکس کی جہاں تک بات ہو رہی تھی تو یہ ٹیکس کے اندر دے آلویز ٹرائی کہ یہ سب سے پیچھے صف کے اندر کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, بہت آسان طریقہ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپر کلاس ہے ہم نے زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ لیتا ہے وہ غریب بھی لیتا ہے, اس کے اوپر بھی اس نے ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جانا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بندہ ہے, اس کی یہ انکم ہے, فلاں اونر آف مل ہے, فلاں مینوفیکچرر ہے, اس کو اس کی ایک پرسنٹیج کے حساب سے اس سے ہم ٹیکس دینا چاہیے. میں آپ کو اس ٹیکس کے حوالے سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سیاستدان کے حوالے سے کہ جس طریقے سے لوگ پہلے
خود دے کے آتے ہیں. کیا یہ پریکٹس اگر وہ کرے تو وہ اعتماد بحال نہیں ہوگا لوگوں دوبارہ؟ بالکل، دیکھیں کیوں نہیں بحال ہوگا اگر وہ سیاستدان بالکل ٹرانسپیرنسی رکھیں. میں اسی لیے ٹیکس کی بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنسی رکھیں. ابھی تو وہ ٹارگٹ ہی جس کو ڈونیشن دے رہے ہیں، جس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ٹیکس کے اندر بھی. جب گورنمنٹ خود ٹارگٹ کر رہی ہے ڈونیشنز کیا دے گی. ایک سوال میں ایک اور لے کے چلیں، جیسے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا فنڈ اکٹھا کیا. کیا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا کس طریقے سے دیں گے؟ یہ فوج کو دیں گے یا خود یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ اس وقت اگر آپ ساری کیلکولیشن کریں وہ جتنی ڈونیشنز اس وقت تک آ چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک ہی جو ہے نا وہ اس سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن یو ول ناٹ فائنڈ، ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ جی فلاں چیز جو ہے جو کیش آیا ہے یا فلاں 200 ملین 2000 ملین جا رہا ہے یا کب نہیں. تک؟ اعلانات تو نہیں. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے. میجر صاحب کچھ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں تو میں اس کی وضاحت تھوڑی سی آگے کر دیتا ہوں. بات یہ کہ جو آپ نے جملہ کہا تھا نا، آپ نے یہ کہا کہ جی تو سب دے رہے ہیں، تاجر بھی دے رہے ہیں، عوام بھی کر رہی ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیاستدان جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے اسی ملک سے بنایا نا، اور پوری دنیا میں جا کے انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی. کوئی ٹائر پنچر والا تھا تو اس کے پلازا بنے ہوئے دبئی میں، کسی کے سعودیہ میں بنے ہوئے، کسی کے انگلینڈ میں بنے ہوئے، کسی کے کینیڈا میں بنے ہوئے، کسی کے امریکہ میں بنے. ٹھیک ہے، بنے، آپ نے کر لیا جو کرنا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا. آج ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے. اس وقت ہمارا ملک پریشانی میں ہے. میں تمام سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ آئیں، اپنی پاکٹوں سے فنڈ نکالیں اور ان کچے مکانوں کو چاروں صوبوں کے اندر پکے بنا کے دیں. اپنی پاکٹ سے پیسہ نکالیں. آپ نے اربوں نہیں کھربوں روپیہ کمایا ہے اس ملک سے. اس ملک سے اربوں روپے لے کے گئے ہو آپ. میں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی پاکٹوں سے، اپنے ایمان سے بولیں کہ ہم اپنی پاکٹوں سے جو ہم نے کمایا ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ہم یہ خالی 25% حصہ دے دیں. اپنی جائیداد میں سے 25% یہ اپنی قوم کو دیتے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم قوم کے خیر خواہ ہیں، پاکستان 25 کروڑ عوام کے ہم وہ ہیں، ہم ان کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کی بات رکھنا چاہتے ہیں. ہر سیاسی جماعت آتی ہے نا، ہمیں استعمال کرتی ہے، عوام کے نام سے استعمال کرتی ہے. کام عوام کا کوئی نہیں ہے، لیکن نام جو ہے لیبل 25 کروڑ عوام کا ہے. تو چاروں صوبوں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سیاستدان ہیں صرف 25% اپنی جیب سے دیتے اللہ کا خوف کر کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا پاکستان کلین ہو جائے گا اور ایسا بہترین بن جائے گا کہ آپ جیسے میجر صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہی فنڈ صحیح طریقے سے استعمال سر یہ جو باہر سے جو فنڈ آئے گا وہ تو سر وہ فنڈ بھی 10% نہیں لگے گا. چلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، لیکن بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. میجر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا تھا. شیخ صاحب بالکل جو دل کی آواز ہے وہ اس حوالے سے بالکل وہ تھے کہ جب آدمی جب اپنے وطن کو دیکھتا ہے، اپنے ملک کو دیکھتا ہے، اپنی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ وطن ہے، اس نے نام دیا. دیکھیں یہ ملک ہے تو ہمیں نا، ہاں اسی سے آپ سیاستدان بھی آج یہ دیکھیں نا 54 سے 55% جو حصہ ہے ہمارے پاکستان کا وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، مویشی مر گئے. دنیا کے معاملات پوری دنیا چلتی ہے طریقے سے. ہماری کنٹری کے اندر کوئی کسی کو پوچھنے پر آپ دیکھیں نا، آپ کا میڈیا جا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. خدا کی قسم کہتے پورے 15 دن ہو گئے کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. تو سر بڑا دل جلتا ہے، بڑا دل ہوتا ہے. ناظرین سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اچھا فصلیں تباہ ہو گئی، سبزیاں، یہ ساری چیزیں بہت ساری، کیونکہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر بہت مہنگائی ہوگی. میجر صاحب تو اس سارے سسٹم کو کیسے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ افواج پاکستان سے بھی رہے ہیں، فوج سے بھی رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ آپ تجزیہ بھی کرتے رہے، تو کس طرح کا یہ سسٹم مانیٹر کیا جائے؟ کس طریقے سے آپ نے جیسے کہا کہ سیاست میں سب ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی لگا ہوا، تو اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے؟ دیکھیں یہ کوئی ایسا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایران سے اور افغانستان سے یہ ٹماٹر اور یہ پیاز منگا لیے. اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک دم ٹماٹر کے ریٹ واپس کافی حد تک ڈاؤن ہو گئے. آپ کے پاس بڑی چوائسز ہیں. بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس کچھ فصلیں جو ہیں وہ ایکسیس میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو سستی دیتے ہیں. جیسے یوکرین ہے، اس سے گندم آپ لے سکتے ہیں، رشیا سے آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جو ہے افغانستان سے جو وہاں پہ ادھر فصلیں اگتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. ایران سے آپ منگائیں. جب یہ مارکیٹ میں چیزیں آ جائیں گی، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فصل ہی نہیں ہوئی، تو آپ پہلے سے اس کا اسٹریٹجک ریزرو تو پورا کریں، تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی چیزیں ڈاؤن ہو گئی. لیکن جب مانیٹرنگ کرنے والے کھانے پینے میں لگے ہوں اور وہ اس چیز کو اس وقت بیفور ہینڈ اس کو کیلکولیٹ یا اسٹیمیٹ نہ کریں اس خطرے کو آنے والے کو، اور اس کے کاؤنٹر میجرز نہ لیں،
تو وہ جس وقت ٹائم پہ اس خطرے نے آنا ہے وہ آ جاتا ہے سڑک کے اوپر. تو اس وقت پھر جب بیٹھیں گے تو پتہ چلا کہ ابھی تو گندم ہی نہیں ہے, ابھی چینی نہیں ہے. تو ان کو اپنے اسٹریٹجک ریزرو, ان کو پتہ ہے کہ ایک لیول یہاں تک ہونا چاہیے کنٹری میں, گندم کا اتنے ٹن کا لیول ہے, اتنا ٹن کا شوگر کا لیول ہے. ہر چیز کو یہ ابھی بھی چاہیں تو یہ ایسٹیمیٹ کر کے اسٹیٹس لے کے اور اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہو رہا ہے کہ اتنی دنیا سے امداد آ گئی ہے, آپ نے دیکھا ہے ابھی تک آپ کو تو, مجھے تو نظر نہیں آئی کہ وہ امداد کہاں لگ رہی ہے. باقی آپ پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں, آپ کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا ہوں, یا پولرائزیشن جس طرح ہے, آپ دیکھ لیں کہ ان کے سب کے گھر دیکھ لیں, ان سب کی گاڑیاں دیکھ لیں, ان سب کی جائیداد دیکھ لیں, اور ان کے ٹیکسز دیکھ لیں, تو پھر کیا آپ کا دل کرے گا ٹیکس دینے کا, یا آپ کا دل کرے گا؟ اس کے باوجود لوگ ان کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہوئے ہیں. میری سمجھ نہیں اور آتا. اولادیں پاکستان میں نہیں ہیں, المیہ یہ پاکستانیوں کا. اچھا, میں آپ کی طرف تو کراچی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے نادیہ, کہ اس وقت اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم میرے ساتھ بھی واقعہ ہو گیا. تو جس طریقے سے پولیس ہماری ہے, جس طریقے سے پروٹوکول ہے, جس طریقے سے ساری چیزیں, تو آپ بھی روڈ کے اوپر بھی فیلڈ کے اندر بھی رہتی ہیں, تو اس حوالے سے کیا ایسی تجاویز ہو؟ پھر اس کے بعد میں آپ کی این جی اوز کی طرف بھی آؤں گا کہ آپ جس طریقے سے کام کریں. ابھی میری آپ سے جب پروگرام سے پہلے بھی بات ہوئی این جی اوز کے حوالے سے, وہ سوال بھی میں آپ کے ساتھ لے لوں کہ میں خود اب جا رہی ہوں اور وہاں دادو کی طرف, اور وہاں جا کے دیکھوں گی تو کس طریقے سے, تو وہ اعتماد بھی جو بہت سارے اعتماد کرتے ہیں این جی اوز کے حوالے سے, تو وہ اعتماد بھی بحال ہوگا. آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے, سب چیزیں جائیں گے. ہم نے بھی کچھ کوششیں کی, ہم نے بھی سیکٹر کمانڈر کے ساتھ مل کے جتنی اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے, تاجر کے حوالے سے ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے, سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو کراچی پہ آپ گفتگو کر لیں, پھر اس کے بعد آپ جہاں جا رہی ہے وہ کیا سوچ کے اور کیا دیکھ کے جا رہی ہے کہ بالکل. میں سب سے پہلے آغاز, کیونکہ ایف بی آر کی بات ہو رہی ہے, اس کی اگزامپل یہ دوں گی. جہاں میں نے احتساب کہا تھا, تو الحمدللہ میں فائلر ہوں, تو میں بڑے اس سے یعنی اپنے ضمیر کے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آئیں آپ بھی شامل ہوں, فائلر بنیں پاکستان کے حق میں. تو جہاں اس کی یہی اگزامپل ہے کہ جہاں آپ خود کوئی کام نہیں کر رہے, امپلیمنٹ نہیں کر رہے کسی چیز پہ, کیسے آپ آواز لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی, جس طرح ہماری قوم کی, نیشن کی, سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے, جس ملک کی آپ یوتھ کے لیے بول رہے ہیں ہم یوتھ کو یہاں لے کر جائیں گے, یا نوجوان نسل کے لیے آپ بول رہے ہیں یہ کام کرنا ہے, وہیں پر آپ کی خود کی اولادیں, میں سوری ٹو سے اس وقت کسی ایک کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, ساری سیاسی جماعتیں, آپ ان کی اولادوں کا کسی کی بھی ہسٹری نکال کے دکھا دیں, کس کی اولاد نے یہاں پر ایجوکیشن حاصل کی ہے, کس کی اولاد یہاں پر ہے, کس کی شادیاں ہو رہی ہیں. اب تو شادیاں بھی باہر ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. جہاں ہم سیلابی صورتحال پر آتے ہیں, ہمارے ملک کا افسوس کے ساتھ میں کہوں گی المیہ یہ ہے کہ جہاں رمضان المبارک آتے ہیں, جہاں دنیا بھر میں رمضان المبارک کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں, ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بھائی یہ فروٹ تھا, اس کے ریٹ یہ تھے, لوگ پہلے سے جا کر گروسری لاتے ہیں, ہمارے مارٹس فل ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے ہیں تو پرائزز بڑھ جائیں گے. تو وہیں پر ہم نے کووڈ 19 میں دیکھا کہ جہاں پر جب ماسک کی ضرورت تھی, جو چیزیں تھیں, فرسٹ ایڈ کٹ تھی یا کوئی سی بھی چیز, اس کے ریٹ بڑھا دیے گئے تھے. جہاں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو بچہ سیاست میں لگا ہوا ہے نا. وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کرپشن کا حصہ ہے. کرپشن جب ہم سطح سے, نچلی سطح سے ہی نہیں ختم کر پا رہے, تو ہم اوپر سے کیسے کریں گے؟ اوپر سے اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جہاں آپ این جی اوز کی بات کر رہے ہیں, یہ کرائم کی, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں اور یعنی ٹائم کم ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائیں. جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں نا, شہر کراچی کی, وہاں جہاں پر 250 دن میں 350 لوگ, صرف 2000 ہماری قیمت ہے ایک گولی. 2000 اگر کوئی انسان کھا کر, یعنی 2000 کی ایک گولی کھا کر ہمارے 350 لوگ شہر کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں چلے گئے. 32,000 شہری ہمارے جو بیچارے بائکس کھڑی کر کے گئے, ان کی کچھ نہیں ہے ان کا. اگر میں 60,000 سے ابو کی بات کرتی ہوں تو ہماری یہاں وہ کیسز ہیں جو ابھی ان دنوں میں آئے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر ہم ایف آئی آر یعنی سب نہیں کرواتے, ان کو ریزلٹس کا بھی پتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہمارا, بلکہ ہم پریشان ہوں گے, میڈیا ہوگا, لائن لگا دے گا, شور ہوگا, نشانے پر ہم آ جائیں گے, سیکیورٹی ہمیں نہیں ملے گی, لوگ بھاگنے لگے ہیں چیزوں سے.
کانفیڈنس کی جہاں آپ بات کرتے ہیں، لیکن وہی ایگزامپل ہے کہ کسی جگہ سے بھی میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا را یہ ہے نا اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا روم ہے، کہاں آج صفائی نہیں، ہمیں پتہ ہے. میں ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے یہ، بس یہ کہ شاید ہمارے اچھا، دل آپ اتنے این جی اوز کے چھلنی ہو حوالے سے چکے ہیں. مختصر آپ جس جگہ پہ جا رہی ہیں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا تھوڑا سا، کیونکہ جس طرح انہوں نے بھی کہا، میں صرف یہ بریف کر دوں کہ آپ لوگ خدا رہا چاہے کوئی بھی این جی او جا رہی ہے، آپ لوگ بہت سارے یوتھ ہے، لڑکے ہیں، گروپس میں جا رہے ہیں، آپ لوگ پہلے اگر آپ کے کانٹیکٹ میں وہاں کی صورتحال ہے، وہاں پر آپ کا کوئی موجود ہے، جائیں. ہمارا یہ کہ چاہے نیوز پیپر کے تھرو ہو، چینل کے تھرو ہو، ہمارے بیوروز موجود ہیں. جتنا بھی اوور آل اگر میں سندھ کی بات کرتی ہوں، بلوچستان کی، پورے پاکستان میں ہمارے بیوروز ہیں، ہمارے رپورٹرز موجود ہیں جنہوں نے کنڈیشن سے ہمیں آگاہ کیا ہوا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ خدا را جو لوگ روڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب دے رہے ہیں، لیکن جہاں بوٹس کے ذریعے جانا ہو رہا ہے، راستے بند ہیں، وہاں امداد نہیں پہنچ رہی ہے. آپ سب سے بھی میں دعاؤں کی بس درخواست کر سکتی ہوں کہ ہم بہت ایک اچھی کاز کے لیے دعائیں لے کر ہی چلیں دیکھا جائے تو، کیونکہ جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، جو امید کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. مجھے بلوچستان سے بہت کالز آ رہی ہیں اس وقت، سندھ سے، ہر جگہ سے آ رہی ہیں، اور میں صرف کوشش کر سکتی ہوں، سب سے یہ بولتی ہوں کہ یہ کسی ایک ہاتھ کا، دو ہاتھوں کا نہیں، بہت سارے بے شمار ہاتھوں کا کام ہے. اسی لیے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرٹیسائز نہیں کریں. ساتھ جوڑ دیں. آپ کی طرف میں آؤں گا کہ کوئی آخری میسج، بہت مختصر وقت ہے میرے پاس میں، اس حوالے سے. بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم سے کہ اللہ پاک حکمران ہمیں اچھے عطا کرے، اور اس پاکستان 25 کروڑ عوام کو جو ہے یہ جو ریاست پاکستان ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، یہ ریاست جو ہے دنیا میں 2 ملک آزاد ہوئے مسلمان نام سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران اچھے عطا فرمائے تاکہ ہمارے اس ملک کو باحیثیت ایک قوم کر کے اور اس کام کو چلائے، نہ کہ جیسے بھی میڈم کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ پرائم منسٹر چاہیے جو کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہو، اور وہ چاروں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. میرے سب کیا کہیں گے؟ سر میں تو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو کہ یہ ہوش کے ناخن لیں. یہ جتنا بھی بڑا ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں، آپ چاہے بنی گالا دیکھ لیں، چاہے شہباز شریف صاحب کے محل دیکھ لیں، زرداری صاحب کے محل دیکھ لیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ غریب طبقہ جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جس کو کوئی اپنے قریب نہیں بٹھاتا، اور یہ سب ان محلات میں رہنے والے ایک بادشاہ کو چھوڑ کے دوسرے بادشاہ کو سلیکٹ کرنے کو تلے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جان مارنے کو تلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا احساس نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ کر وہ جو ہے اس جگہ سیلاب جہاں ہے وہاں آ کر بیٹھے اور وہاں آ کر اپنا کنٹریبیوشن دے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آج چھوٹے چھوٹے لوگ این جی اوز یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ بھی کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جہاں بوٹ نہیں ہے یہ جا کے روڈ پہ پھینک کے آ جائیں گے، بہت سے کہ جا ہی نہیں سکتے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جی بالکل، اور اس میں بے شمار مسائل ہیں. بہت شکریہ، کیونکہ اب ٹائم کا میں مختصراً میسیج ہی دوں گی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں المیہ ہے، ہمیں قوموں سے یعنی قومیتوں سے باہر آنا ہے، ہمیں فرقوں سے باہر آنا ہے، ہمیں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنی ہے. ون نیشن جس طرح سے جنگوں کی بات ہوتی ہے نا، یہ قوم، کیونکہ اگر ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں، بہت مضبوط قوم ہے. جب ہتھیار نہیں تھے، جب بھی تو جیت کر دکھایا، وہی جذبہ تھا نا. اسی جذبے کے ذریعے یہ بھی آفات ہیں، مشکلات ہیں، جنگیں ہیں، ہمیں جیتنی ہے. لیکن سیاست دانوں کی زد کے اندر اپنی اولادوں کو مت آنے دیں، اور جو لوگ ویسے بھی ان کا حصہ بن رہے ہیں وہ بھی اس چیز میں خیال رکھیں کہ ہم صرف پاکستانی ہیں. جن لوگوں نے آپ کے اندر نفرتیں قومیتوں کی بنیاد پر بھری ہیں نا، کم از کم ان نفرتوں کو نہیں پھیلائیں، کیونکہ محبت بانٹیں گے تو محبت ہی حصے میں آئے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. شیخ حفیظ صاحب بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. نادی علی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور اس کے اندر جتنے بھی میرے یہ شرکا تھے وہ اپنے وطن کی بات کر رہے تھے، اور اس وطن نے ہمیں نام دیا، اہمیت دی، احساس دیا، اور محبت دی، پیار دیا، اور اپنی شناخت دی. دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی ہے وہ اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے، چاہے وہ چھوٹے لیول کے اوپر ہو چاہے بڑے لیول کے اوپر ہو، ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا، اور صرف اپنا احتساب کرنا، اور صرف یہ سوچ کے اب کام کرنا ہے
کہ ہمیں جو ہے اس دنیا کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور ہمیں ہماری آخرت کے حوالے سے ہمیں سب کچھ ملے گا۔ یہ تاجر برادری کو بھی میں دیکھتا ہوں اکثر جو یہ خدمت کے حوالے سے جو NGOs ہے وہ سب کے سب یہی دیکھتی ہیں کہ ہم جو ہے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اربوں خربوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو چنتا ہے جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کام لینا چاہے تو آپ سب سے پہلے اس حوالے سے شکرانے کی نفلیں بھی ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کیا کہتے ہیں چنا ہے۔ حالانکہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن جس طریقے سے لوگ آگے بڑھ کے سیلاب زدگان کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے اپنے اپنے حصے کا کام کرے، وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہے، وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اور وہ سب کچھ ہمارے لیے ہمارا وینس چینل کے پلیٹ فارم سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوا آیا ہوں کہ واقعی اس پلیٹ فارم سے ہم سے جتنی خدمت ہو سکے گی، ہم سے جو کچھ کام ہو سکے گا وہ ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔